اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعجاز القرآن۔ لفظ اعجاز کے اندر عاجز کر دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، بے بس کر دینا۔ چنانچہ اعجاز القرآن سے مراد یہ ایک ایسی معجزانہ کتاب ہے جس کو لکھنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ قرآن مجید ایسی پائے کی اعلیٰ مرتبہ اور شان کی کتاب انسانی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اس کو لکھ سکیں۔ کفار اور مشرکین اور جو قرآن مجید کے مخالفین اور منکرین تھے، ان کا سب سے پہلے یہ اعتراض تھا کہ جس طرح سے ایک شاعر اپنا کلام خود لکھ دیتا ہے، خطبہ دینے کے لیے خطیب خود سے خطبہ دے دیتا ہے، اسی طرح سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ہی قرآن مجید گھڑ لیتے ہیں اور اس میں دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اسلام کے ایسے جو دشمن ہیں، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ، ان لوگوں کے ایسے اعتراضات کا جواب جو ہے ضرور دیا، اس میں خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ بڑی حقیقت سے ان کو لاجواب کر دیا، ایسی ان کے سامنے ان کو چیلنج کیا فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہ یہ کتاب ثابت کر دیا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس میں کسی بھی انسان کو اس کی تصنیف کا حق جو ہے وہ کوئی کاوش نہیں، کوئی کوشش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے ایک بھرپور معجزہ ہے، اور اس کے معنی اور جو مفاہیم ہیں، مطالب ہیں، اس کے لحاظ سے بھی یہ کتاب فصاحت و بلاغت کا ایک بے نظیر نمونہ ہے۔ اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے، یعنی کہ زبان دان، بولنے والے، جن کی کوئی زبان ہوتی ہے، اور اس کے برعکس وہ دوسرے لوگوں کو وہ عجمی کہا کرتے تھے، یعنی گونگے، کہ وہ بول ہی نہیں سکتے۔ اور ان کو اس بات پہ بڑا مان تھا، بڑا فخر تھا کہ کسی انسان کے پاس ہماری جیسی زبان جو ہے وہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ ان کے سامنے قرآن مجید آیا، نازل ہوا، تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ایسا کلام پیش کرے، ہمارے بس میں ایسا کلام پیش کرنا جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کیوں کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی فصاحت و بلاغت والی کتاب جو ہے وہ کلام پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات تھوپتے تھے اور عائد کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلام خود گھڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ قرآن مجید جو ہے وہ انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید انسانی کلام ہے تو تم لوگ بھی انسان ہو، تم لوگ بھی ایسا کوئی کلام پیش کر کے دکھا دو۔ اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر جن اور انس، تمام انسان اور جنات اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی مثال پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کی خوب مدد کر لیں۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، یہ چیلنج، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا چیلنج تھا، یہ ابھی تک فضاؤں میں گونج رہا ہے، اور کسی بھی اسلام کے دشمن کو یہ جسارت نہیں ہوئی کہ وہ قبول کرے اور اس چیلنج کو جو ہے وہ ثابت کر کے دکھائے کہ واقعی قرآن جو ہے انسانی کلام ہے۔ تاریخ بھی بتاتی ہے ہمیں کہ عربوں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے شاعر اور ادیب گزرے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے شاعر اور ادیب تھے اس زمانے کے، وہ بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوسرا چیلنج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ پھر چیلنج دیا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ یہ بھی ایک طرح سے کھلا چیلنج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی کلام خود گھڑ سکتے ہیں نعوذ باللہ، تو تم بھی یہ کام کر سکتے ہو، تم بھی انسان ہو، ان کے بس میں تو تم بھی کر سکتے ہوگے، لہٰذا تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا، ظاہر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اس کو اپنے لیے مدد کے لیے بلا لو۔
تیسرا چیلنج بھی آیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر، جس کا ذکر ہم نے اوپر بھی کیا کہ فاتو بصورت مثلہ، کہ پس اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو۔ 10 صورتوں کا اوپر چیلنج آیا، تو یہاں پر ایک صورت کا چیلنج جو ہے، سب سے پہلے آپ پہلا چیلنج دیکھیں، اس میں اس کتاب جیسی کوئی کتاب لانے کا کہا کہ اگر کتاب جو ہے وہ آپ گھڑ سکتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن جیسی کوئی کتاب آپ خود بنا سکتے ہیں، تو آپ کتاب گھڑ کے لے آئیں، بنا کے لے آئیں۔ دوسرے چیلنج میں کہا گیا 10 صورتیں اس کی جیسی بنا کے لے آؤ، تو 10 صورتوں کے چیلنج بھی اگر تم نہیں پورا کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے آخری جو چیلنج ان کو دیا اس میں کہا کہ آپ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو، یعنی قرآن ایک کتاب نہیں، یہ 10 صورتیں نہیں، کم از کم تمہارے پاس میں اگر ایک صورت ہی ہے تو وہی بنا کے لے آؤ۔ اس سلسلے میں تم جس کو بھی مددگار بلانا چاہتے ہو، ادیبوں کو، خطیبوں، شاعروں، دیوتاؤں کو، جس کو تم پکارتے ہو، جس پر تم کو پورا یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، تم بلا لو۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کے اندر کہ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا، اس آگ سے ڈرو جو انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقودها الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو میں جن آیات کا ذکر کیا، اس سے قرآن کریم کے جو منکرین ہیں ان کو ڈرایا بھی گیا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو بے بسی کا اظہار کر لو، کیونکہ منکرین قرآن کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، اور اس کو کوئی اور نہیں انسانوں اور پتھروں سے سلگھایا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا، اس کا جو ایندھن ہوں گے وہ یہ دونوں ہوں گے۔ عرب جو تھے وہ بہت بڑے خطیب تھے اور شاعر تھے، اور غیر عربوں کو وہ اجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس کے مقابلے میں وہ خود گونگے ہو گئے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو عاجز کر دینے والی ایک چیز تھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہا کرتے تھے، لیکن قرآن نے ان کو اجمی بنا دیا، وہ گونگے ہو گئے اس کے سامنے۔ قرآن مجید کے اندر اتنی شیرینی ہے، اتنا اثر ہے کہ جو اس کے مخالفین ہوتے تھے وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارے دلوں پہ اثر نہ کرنے لگ جائے، وہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس لیتے تھے کہ ہمیں یہ کلام نہ سننا پڑے، اور کہیں سن کر ہم کہیں اس کے اثر میں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں ہم مسلمان نہ ہو جائیں۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو ایک مسلمان نے، ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ لکھنے کے لیے کہا کہ یہ لکھو اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دو۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک مشہور شاعر تھا لبید، اس نے پڑھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا ما ھذا کلام البشر، کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور کلام ہے جس کو لکھنے والی ذات انسانوں سے بالا تر ہے۔ اس کے کون کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں بے بس کر دیتی ہیں، کون کون سی اس کی ایسی خوبیاں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے، بے بس کر دینے والی کتاب ہے، انسان اس کے آگے بے بس ہے بالکل۔ تو سب سے پہلی اس کی وجہ ہے اس کے اعجاز کی، وہ ہے ایجاز و اختصار، یعنی کہ اس کا مختصر ہونا، اس کے مختصر الفاظ، اس میں مختصر الفاظ میں بڑے سے بڑے مضمون کا بیان کرنا۔ عربوں کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل فدل، یعنی بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہونے کے باوجود اپنا مطلب اچھی طرح سے بیان کر دے۔ جس طرح سے آپ ایک محاورہ سنتے ہیں کہ سمندر کو کوزیں بھر دینا، بہت وسیع چیز کو مختصر بیان کرنا کہ آپ کے الفاظ بھی کم استعمال ہو اور اگلے بندے کو بات بھی سمجھ میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل۔ قرآن مجید اس معیار سے بھی بڑھ کر ہے، اس میں ایسے مضامین ہیں کہ ایک صدر کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، یعنی کہ اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی جامع تفسیر لکھنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ جس قدر بھی اس کی وضاحت کریں گے مضمون اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات آپ کو ملتی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوزے میں دریا کو باندھ کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، نظم و کلام۔ قرآن مجید کی جو دوسری وجہ ہے
اس کی صورتیں اور اس کی آیات کا ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑا ہونا ہے کہ ایک آیت دوسرے آیت کو مکمل کر دیتی ہے، اور صورتوں کی تمام آیات اس مرکزی نقطۂ نگاہ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بالفرض سورہ نحل لیتے ہیں تو سورہ نحل کے اندر آپ کو مکھی کی طرف وحی کی جانے والا جو موضوع ہے وہ کہیں گم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مکھی کی طرف کیسے وحی کی۔ وہ کلام اپنی جگہ ایسے موجود ہوگا کہ اس کے ارد گرد اگلے پچھلے سارے جتنے بھی آیات چل رہی ہیں اس کو جوڑے ہوئے ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے کلام کے اندر نظم اور ضبط، کلام کے اندر اس کا جڑا ہوا موجود ہے، اس کا جڑا رہنا موجود ہے۔ اچھا، اس کا تیسرا جو اس کی جو وجہ ہے اس کی اعجاز کی، اس کے بے بس کر دینے کی، وہ ہے اس کے اندر تضاد کا نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی ضخیم کتاب ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے انقلاب برپا کر دینے والے اور اس کی زندگی پر بہت دورس اثرات مرتب کرنے والے مضامین بھی موجود ہیں۔ توحید و رسالت، آخرت، معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی کے اصول۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں ایک جگہ اور بات کی گئی ہے اور دوسری جگہ اس کی تردید ہمیں مل جائے، ایسا ہرگز نہیں، تضاد نہیں پایا جاتا۔ یہ اس کتاب کی جو ہے وہ خاص بات ہے کہ اس میں کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے کہ آپ کو اس کی ایک آیت میں اس کی تردید، ایک آیت میں اور موضوع ہے اور دوسری آیت میں آگے چل کے کسی جگہ اس کی مخالف بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ چوتھا جو اس کا سبب ہے، وجہ ہے، وہ اس کی اثر انگیزی ہے۔ تو اس کا کلام دلوں پہ اثر کر دینے والا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں، سب سے بڑھ کر ہم جو ایک واقعہ پڑھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے والا واقعہ، وہ بھی انہوں نے اپنے بہن کے اسلام لانے کا جب ان کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے بکھرے ہوئے ان دونوں کو قتل کر دینے کی غرض سے جب اپنے بہن کے گھر پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی بہن جو ہیں وہ فاطمہ نام تھا ان کا، وہ قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہی تھی۔ تو وہ سنتے رہے، جب سنا ان کے دل پہ ایسے اثر ہوا کہ جب انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے ان کو وہ چیز دکھائی، کلام دکھایا، وہ صفحات دکھائے، تو انہوں نے جب اس کی تلاوت کی تو وہ ان کے دل پر اثر کر گئے۔ اتنا اثر کیا کہ ان کے جو ارادہ تھا وہ بدل گیا۔ وہ اپنے بہن کے قتل کے غرض سے آئے تھے، وہ اس سے بالکل برعکس ان کا جو ہے وہ ریاکشن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل بدل گئے اور فوراً جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کے باہر رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو جو ارد گرد لوگ چلتے پھرتے ہوتے تھے، مرد اور عورتیں اور بچے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اثر سے مسحور ہو کر ہمہ گوش سننے لگ جاتے تھے کہ یہ کس قسم کا کلام ہے جو ہم پہلے نہیں ہم نے سنا اور اب ہم سن رہے ہیں، اور وہ اس کو سننے لگ جاتے تھے۔ اور یہ ایسا کلام ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتوں میں بھی ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی پانچویں وجہ ہے اس کا یکساں معیاری کلام۔ یکساں معیار کلام کا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کلام کے اندر جو ایک معیار ہوتا ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسے ہی موجزانہ نظر آتا ہے۔ کسی جن یا بشر کے امکان میں بھی اس قدر ایسا نہیں کہ اس قدر معیار اپنے وہ انداز بیان میں لا سکے، یعنی ان کی باتوں میں وہ فصاحت اور بلاغت کسی انسان کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے سامنے عربوں کی جو تاریخ ہے اس میں ان کی جو شاعری ہے، ان کے جو خطبات ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اتنے مشہور زمانہ شاعری کے کلام ہوا کرتے تھے اس میں بھی وہ معیار کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور شروع کے چند اشعار جو ہوتے تھے اور جملے جو ہوتے تھے اس کی کیفیت اور ہوتی تھی، اور بعد کے جو اشعار ہوتے تھے وہ اس معیار میں وہ پست ہو جایا کرتے۔ اسی طرح سے جو قصائد ہیں، قصیدے ہوتے تھے، اس میں بھی پاکیزگی نہیں ہوتی تھی، فحش اور فاسد خیالات سے بھرپور اشعار ہوتے تھے۔ جبکہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ بلندی اخلاق سے گھرا ہوا کوئی مضمون بھی وارد نہیں ہوا۔
کوئی ایسا موضوع بھی ہے اگر، تو اس میں کوئی ایسا لفظ منتخب نہیں کیا گیا جس میں بے حیائی کا شائبہ ہمیں نظر آتا ہے، کوئی ایسا لفظ بے حیائی کا، کوئی گالم گلوچ یا کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جو بے حیائی والا استعمال ہوتا ہو، وہ ہم اس کلام میں بالکل نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اس کا چھٹا پہلو جو ہے اس کا منفرد انداز بیان، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربوں کے پاس مختلف قسم کے جو علوم تھے، شاعری، خطبات اور اس طرح کے قصیدے، وہ جو قصیدے گھڑتے ہوتے تھے کسی شخص کی صفات بیان کرنے کے لیے، جو قصیدے وہ پڑھتے تھے، ان میں شاعر جو ہے وہ اگر قصائد ہیں تو اپنی ذات کے متعلق وہ خیالات کا اظہار کرتا تھا، کوئی غزل کہتا ہے تو کسی کو عورت کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے وہ اظہار خیال کرتا تھا۔ خطبات میں وہ جو اپنے جو لوگ ہوتے تھے اس کے سامنے ایسے جملے استعمال کرتے تھے خاص قسم کے کہ وہ اس میں لوگوں کو مسحور کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے عربوں کے کاہنوں کے جو اقوال ہیں وہ بھی ایک خاص قسم کے ہم وزن فکرے ہوتے تھے جس میں وہ عام لوگوں کو روب ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کا انداز بیان سب سے الگ ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو آیات ہیں جیسے سورہ کوثر ہو گئی، سورہ عصر ہو گئی، سورہ ناس، سورہ فلق، اس میں ہمیں بلاغت کی اعلیٰ معیار پر پاکیزہ خیالات کا اظہار نظر آتا ہے، توحید و رسالت کا بیان ہے، یوم آخرت کا بیان ہے۔ اگر کسی نبی کا قصہ ہے تو اس کی امتوں کا قصہ ہے، جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا بہت پراثر انداز سے۔ یہ سب مضامین ایسے ہیں جن سے عرب واقف ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب ان آیات کو سنتے تھے تو حیران اور پریشان ہو جاتے تھے اور ڈوب جاتے تھے اس میں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی سورہ کوثر کی مثال دی کہ جب کسی عرب نے دیکھا اس سورہ کوثر کو پڑھا تو کہہ اٹھا کہ یہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس کا ساتواں پہلو جو ہے وہ ہے اس کی جامعیت کا۔ جامع ہے اس کی جامعیت جو ہے اس کی موجزے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن پاک انسانی زندگی کے اخلاقی پہلو کی مکمل وضاحت کرتا ہے۔ اس میں زندگی کے تمام مسائل و مشکلات کا حل موجود ہے۔ انسان کے مہد سے لے کر لحد تک کے جتنے بھی معاملات ہیں بلکہ اس سے بھی آگے آخرت کی زندگی کی مختلف گوشوں پر بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے ان تمام مسائل کو، پیچیدہ مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کی تصنیف اگر ہوتی تو وہ کوئی کتاب بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ الغرض قرآن مجید میں اپنی قوت، تاثیر، دلیل، برہان، کلام و مطالب، فصاحت و بلاغت میں، ترکیب و بندش میں، الفاظ میں بے نظیر ہے۔ جمع و تدوین اور حفاظت کے لحاظ سے بھی قیامت تک یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے جس کا اعتراف اس کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ جارج سیل ایک مخالف تھا اسلام کا، وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید بلا شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا قلم ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا، اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ کتاب۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا یہ ٹاپک اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کے اندر کسی قسم کی کوئی آپ کو مطلب لفظ سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی ایسی چیز جو ویڈیو ڈب کرتے ہوئے مجھ سے ہو گئی ہو، کوئی لفظ میں نے الٹا بول دیا ہو، کوئی آیت میں نے غلط بول دی ہو، برائے مہربانی مجھے میری تصحیح کر دیجیے گا۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو سوالوں کے سیکشن میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اللہ حافظ۔